انما الصدقات للفقراء والمساکین، صدقات جو زکوٰۃ کی شکل میں ہیں وہ تو صرف ہیں فقیروں کے لیے. یہ فقیر سے مراد یہ جو مانگنے کے لیے آتے ہیں یہ نہیں، یعنی جو غریب لوگ ہیں جن کے لیے 2 وقت کی روٹی ایشو ہے. والمساکین، اور جو مسکین لوگ ہیں. مسکین وہ غرباء ہیں جن کی حالت بتاتی ہے کہ ان کے اوپر فاقے ہیں لیکن وہ کسی کے آگے ہاتھ بھی نہیں پھیلاتے. فقیر تو پھر بھی ہاتھ پھیلا لیتا ہے، مسکین وہ لوگ ہیں جو ہاتھ بھی نہیں پھیلاتے. والعاملین علیہا، اور جو زکوٰۃ کے کام کے اوپر مامور ہیں، یعنی وہ کلیکٹ کرتے ہیں زکوٰۃ، ان کی تنخواہیں بھی اس میں سے جائیں گی. وہ بڑا مشکل کام تھا، آپ کیا سمجھ سکتے ہیں، گاؤں ایریا میں دور دراز جانا اور بھیڑ بکریاں کلیکٹ کرنا، پھر وہ لا کے بیت المال میں جمع کروانا، کئی مہینوں کا سفر ہوتا تھا ان کا. اتنی بڑی امپائر تھی، پھر اس میں اس کو حفاظت سے لے کے آنا ہے، راستے میں قافلے پہ حملہ بھی ہو سکتا ہے. اچھا، اب اس سے یہ پتا چلا کہ یہ زکوٰۃ تو وہی کلیکٹ کی جا سکتی ہے جو سامنے. اب بھیڑ بکریاں تو آپ گن سکتے ہیں، لیکن ایک بندے نے اگر زیورات جوڑ کے رکھے ہوئے ہیں تو وہ جو زکوٰۃ کلیکٹ کرنے کے لیے گیا اس کو تو نہیں پتا اس نے اندر کتنا زیور جوڑا ہوا ہے یا سونے کے کوائن کتنے جوڑے ہوئے ہیں. اس کیس میں پھر اس نے خود ہی ایمانداری سے زکوٰۃ نکالنی ہے. البتہ جو مویشی رکھے ہوئے تھے وہ تو گن لیتے تھے، ہاں اس کے پاس اتنے مویشی ہیں تو اس کے گیس اتنی وہ زکوٰۃ دے گا. 3 مصارف آ گئے، فقیر، مساکین اور جو ملازمین ہیں. والمؤلفۃ قلوبہم، اور جو تالیف قلب کے لیے جن کی مدد کرنا مقصود ہوتی ہے نا، نیو مسلمز، وہ چاہے امیر بھی ہوں ان کو بھی زکوٰۃ دی جائے. وہ بخاری مسلم میں آتا ہے نا کہ وہ صفوان کو نبی علیہ السلام نے 100 اونٹ دے دیے، اور دوسری طرف انصار مدینہ جو پوری زندگی قربانیاں کرتے رہے ان کو کچھ بھی نہیں. اور اسی وجہ سے پھر وہ چند نوجوان انصار کی زبان سے یہ گستاخانہ جملے نکل گئے کہ ابھی تو قریش کا خون ہماری تلواروں سے ٹپک رہا ہے اور اس شخص پہ اس کے قبیلے قریش کی محبت غالب آ گئی ہے. یعنی رسول اللہ کی طرف انہوں نے اس کا اشارہ کیا. نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے حضور کو بتا دیا. نبی علیہ السلام نے بلا کے پوچھا تو پھر بیچ میں بزرگ پڑ گئے بڑی عمروں کے. ان کا یا رسول اللہ یہ بچے ہیں، درگزر کریں، جذباتی لوگ ہیں، ہمارا عذر قبول کریں. حضور نے کوئی 295 نہیں لگائی، گستاخ رسول کی ایک ہی سزا، سر تن سے جدا. آپ نے فرمایا اللہ اور اس کا رسول اس کا عذر قبول کرتے ہیں. پہلے تو حضور نے ان کی معافی قبول کر لی اور پھر آپ نے جسٹیفیکیشن دی ہے کہ میں ایسا کیوں کر رہا ہوں. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تم اس بات پہ راضی نہیں ہو کہ لوگ جو ہیں وہ دنیا کا مال لے جائیں اور تم اللہ کے نبی کو اپنے ساتھ لے جاؤ؟ اللہ کی قسم اگر پوری دنیا ایک گھاٹی میں چلے اور انصار مدینہ دوسری گھاٹی میں تو میں انصار مدینہ کے ساتھ ہوں گا. میرا جینا اور مرنا انصار مدینہ کے ساتھ ہے. پھر ان اصحاب نے کہا یا رسول اللہ ہم اللہ کے رسول کو ہی لے کے جائیں گے. تو وہ صفوان، ابو سفیان کو بھی 100 اونٹ دیے، بخاری مسلم میں آتا ہے. اب صفوان جو ہے وہ خود بتا رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام پہ میں ایمان تو لے آیا تھا لیکن نبی علیہ السلام سے مجھے سخت نفرت تھی، وہ دل میں محبت پیدا نہیں ہوتی تھی، لیکن حضور مجھے اتنا دیتے رہے کہ الٹیمیٹلی نبی علیہ السلام کے لیے میرے دل میں محبت کے جذبات پیدا ہو گئے. ظاہر مال تو بڑوں کو گرویدہ کر دیتا ہے، لیکن یہ اچھی کاز کے لیے. اور اسی کانٹیکسٹ میں اگر کوئی کافر بھی ہے اور چانسز ہیں وہ اسلام کی طرف آ جائے گا، اس کی مالی مدد کی جائے، وہ بھی مؤلفۃ القلوب میں ہی آئیں گے، تو آپ ان کے اوپر خرچ کریں. وفی الرقاب، اور گردنوں کو آزاد کرنے کے لیے، یعنی غلاموں کو آزاد کرنے کے. اب غلامی کا سسٹم تو ظاہر نسل در نسل چل رہا تھا. غلام نے اگر آزاد ہونا ہوتا تھا تو وہ اپنے مالک کے ساتھ ایگریمنٹ کرتا تھا کہ اگر میں تمہیں اتنی کمائی کر کے دے دوں تو تم مجھے آزاد کر دینا. ظاہر وہ اپنی قیمت ادا کرے گا نا، کیونکہ مالک نے بھی اسے خریدا ہوا ہے، آگے اس نے بیچنا ہے. اس کی بجائے اگر وہ خود ریکویسٹ کرے، پہلے تو یہ بھی الاؤ نہیں کرتے تھے، پھر قرآن میں آیا کہ اگر کوئی اس طرح اجازت طلب کرتا ہے تو تم اس کے ساتھ یہ معاہدہ کر لیا کرو. پھر ایک رائٹ مل گیا غلاموں کو کہ وہ اپنی گردن چھڑوا سکتے ہیں. پھر وہ محنت مزدوری کر کے پیسہ جوڑتے تھے اور اپنی قیمت کے برابر ادا کرتے تھے، یا پھر کوئی امیر آدمی تھا ان کی قیمت دے دیتا تھا، جس طرح حضرت بلال حبشی کو آزاد کروایا حضرت ابوبکر نے. اور بخاری میں الفاظ ہیں، حضرت عمر کہا کرتے تھے ابوبکر ہمارے سید ہیں کیونکہ انہوں نے ہمارے سید بلال، سیدنا بلال کو آزاد کروایا. اس کی ایک بڑی فضیلت آئی کہ آپ نے اللہ کی رضا کی خاطر غلاموں کو آزاد کرنا ہے. اس لیے آپ دیکھیں کتنے گناہ ہیں اگر ہو جائیں یا کوئی غلطی ہو جائے اس کا کفارہ، جیسے کہ قسم توڑنے کا کفارہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 89 میں آیا تو کہا گیا ہے غلام آزاد کرو. ایکسیڈنٹل قتل ہو جائے، قتل ناحق ہو گیا لیکن جان بوجھ کے نہیں ہوا، تو اس کی سزا بھی ہے کہ ایک غلام آپ نے آزاد کرنا ہے. تو اس طرح اسلام نے اسے اتنا ڈسکریج کیا کہ الٹیمیٹلی یہ سسٹم دنیا سے ختم ہو گیا. زکوٰۃ کے پیسے سے غلام بھی چھڑوائے جائیں. والغارمین، اور جو مقروض ہیں ان کا قرضہ بھی اتارا جائے. یعنی اگر کسی کے اوپر قرضہ ہے تو آپ اس کا قرضہ اتار سکتے ہیں زکوٰۃ کی رقم سے. وفی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں. اب اسپیسیفکلی فی سبیل اللہ قرآن کی ٹرم میں تو جہاد اور قتال کے لیے کہ آپ اس میں زکوٰۃ
دیں۔ صحابہ کرام کرتے تھے قربانی۔ غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جامعہ ترمذی میں آتا ہے کہ 700 اونٹ دے دیے ہیں، اشرفیاں دی ہیں۔ حضور اتنے خوش ہوئے ہیں کہ وہ اشرفیوں کو الٹ پلٹ کرتے تھے اور فرماتے تھے عثمان جنتی ہے، آج کے بعد جو مرضی کرے۔ آپ اللہ کی راہ میں فی سبیل اللہ کی کیٹیگری میں یہ چیز بھی انوالو ہے۔ تو فی سبیل اللہ کی مد میں ہر وہ نیکی کا کام جس سے اسلام کو سپورٹ ہو سکتی ہے، چاہے اس میں کوئی شخص مالک ہو یا نہ ہو، خواہ وہ امیر پہ پیسہ لگ رہا ہے یا غریب پہ لگ رہا ہے، خواہ وہ قرآن کی پرنٹنگ ہو، خواہ وہ کوئی بروشر چھپوا کے توحید کے حوالے سے تقسیم کرنے ہو، خواہ اس کے لیے کوئی ٹی وی چینل کھولنا ہو، کوئی بھی ذریعہ اختیار کرنا ہو، وہ سب کے اوپر زکوٰۃ لگ جائے گی۔ فی سبیل اللہ کی مد بہت بڑی ہے۔ وابن السبیل، اور مسافروں کے لیے۔ اب مسافر کے لیے امیر و غریب ہونا ضروری نہیں ہے، مسافر ہے ہی خود بیچارے غریب الوطنی میں اور جمع پوجی لے کے نکلتے ہیں، بعض اوقات راستے میں ڈاکو بھی لوٹ لیتے تھے، نہ بھی لوٹیں۔ اب مسافر آپ کے پاس آئے ہوئے ہیں، آپ ان کے اوپر زکوٰۃ کے پیسے کے ذریعے ان کے اوپر خرچہ کر سکتے ہیں۔ مثلا یہاں ہماری اکیڈمی میں میجورٹی تو مسافر آئے ہوئے ہوتے ہیں، اور زکوٰۃ کی مد میں اگر ہم ان کے اوپر کوئی پیسہ لگاتے ہیں تو اس میں امیر اور غریب کی کوئی تفریق نہیں ہوگی، آپ لگا سکتے ہیں۔ اور یہ حنفی بھی مانتے ہیں، یہاں یہ نہیں ہے کہ وہ نہیں مانتے، وہ بھی مانتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ اب اس میں مسافر کی کیٹیگری میں آ رہا ہے۔ پھر انہوں نے بہت فائدے بھی اٹھائے، وہ کہتے ہیں مسافر کے اوپر قربانی بھی نہیں ہے، جتنا مرضی امیر ہے ٹھیک ہے کہ وہ مسافر ہے، روزے بھی چھوڑ دے مسافر ہے، بالکل ٹھیک ہے، لیکن بعد میں تو خود ہی رکھنے ہیں نا، کسی اور سے تو نہیں رکھوانے۔ تو اس طرح مسافر والا معاملہ جو ہے نا وہ اپنی جگہ۔ تو یہ سر 8 مصارف ہیں، اور ان میں بھی جو ایک مصرف ہے نا فی سبیل اللہ، اس کی کیٹیگری میں ہر وہ نیکی کا کام داخل ہے جو آپ دین کی ترویج کے لیے کر سکتے ہیں۔ مگر کوئی عالم دین ہے، قرآن و سنت سکھا رہا ہے، اور وہ کہتا ہے جی مجھے آپ ایک HD ریکارڈنگ والا کیمرہ خرید دیں جس کی قیمت مارکیٹ میں 1.5 لاکھ روپے ہے، تو آپ زکوٰۃ کے پیسے سے اس کو لے کے دے سکتے ہیں۔